حالات یہ ہیں کہ اب مومنین جگہ جگہ کے اوپر جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہونا ضروری بھی ہے۔ یہ ہم ایک پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو جمع ہوئے ہیں، ایک مطلب کے اوپر توافق ہوا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے ان کے پاس اسلحہ ہوگا اور لوگوں کو یہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ کدھر ہے وہ سیکیورٹی؟ کتنے ہی مہینوں سے وہاں پر لوگوں کو کے سر کاٹے جا رہے ہیں، اور سیکیورٹی ادارے، خواہ وہ فوج ہے، خواہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، خواہ وہ وزارت داخلہ ہے وفاق کی، اب یہ تو وفاق کی، اب ہم کہتے ہیں وہ جو صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی حکومت کے جو ادارے ہیں وہ ایف سی اور ایف سی کے جو باقی ادارے ہیں، ان کے لیے جیسے پچھلے جمعہ میں بھی ہم نے کہا تھا، ان کے ٹرک جا سکتے ہیں جس کے اندر مالٹے اور کیلے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ان کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں یہاں سے جا سکتا، راستہ بند ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا راستہ تب کھولا جائے گا کہ جب آپ اسلحہ دے دیں گے۔ آپ نے جب ابھی یہ جو صورتحال ہے جہاں 3 طرف سے پارا چنار کو گھیرا گیا ہے، اور ایک رستہ تھا جو پاکستان کے طرف آتا تھا، ایک سڑک، اس کو بھی بند کر دیا گیا، ہر طرف سے ان کو گھیرا گیا ہے، حکومت نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آپ مومنین کو کہتا ہوں، آپ جتنے بھی حضرات ہیں جن جن شہروں میں بھی موجود ہیں، جن جن علاقوں میں بھی موجود ہیں، اس کمیونٹی کو جو حکومت کر رہی ہے نا، اس کو قبول نہ کریں۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم احتجاج کریں، جہاں جہاں پر بھی آپ لوگ ہیں وہاں پر، اپنے علاقے میں لاہور میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، کراچی میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، دھرنا دیا جا رہا ہے، اور واجب ہے اپنے مومنین دوستوں کے لیے ہم اٹھیں اور ان کے لیے ہم مظاہرہ کریں، تظاہرات کریں، احتجاج کریں، کیونکہ قول ہے لا يحتمل الزعیم الا الذلیل، وہ جو پس فطرت ہوتا ہے نا وہی ناانصافی کو اپنے پر قبول کرتا ہے۔ جو اچھا انسان ہے، جو کمینہ نہیں ہے، جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں جو راٹ ہے، جو خاندانی ہے، جو حسب اور نسب والا ہے، وہ کبھی بھی ناانصافی کو اپنے اوپر قبول نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں کہ جو وہاں پر کوفہ کے اندر بیان کیا تھا، تو حملہ جب ہو گیا تھا ہمہ جانب، تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کوفی، تو وہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں لا یمنع الزعیم الذلیل، جو کمینہ ہوتا ہے، پس فطرت ہوتا ہے، وہ بھی اس پر جب کوئی حملہ ہو جائے نا تو پھر وہ اس سے مانے نہیں ہوتا، کہتا آنے دو، ہم پر حملہ ہو جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا۔ ولا یدرک الحق الا بالجد، حق اور حقیقت کو نہیں پایا جا سکتا مگر کوشش کے ساتھ۔ آپ سمجھیں گے، آپ مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ والے ہیں یہ آپ کے ایک ووٹ دینے سے سیدھے ہو جائیں گے کہ آپ ووٹ جب آپ نے دیے تھے کہ یا ووٹ اسی کے مطابق ہوئے ہیں؟ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یا جدھر کی بھی حکومتیں بنی ہوئی ہیں یہ آپ کے ووٹ کے مطابق ہے؟ ابھی بھی کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ میں تبدیلی ہو تو پاکستان میں تبدیلی ہو۔ یہ تو شرمساری کا عنصر ہے یہاں پر، یعنی کوئی بھی تبدیلی یہاں پر نہیں آتی، تبدیلی لانے کے لیے پہلے امریکہ میں تبدیلی ہوگی تب پاکستان میں تبدیلی ہوگی۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان مومنین کو، آپ خاموش رہیں گے کہ ان مومنین تک کوئی حق پہنچ جائے گا؟ یہ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے فیس بک، اپنے ٹویٹر اور اپنے جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا جگہ وہاں پر گفتگو کریں اور عملاً میدان میں آئیں، ان کو شرمسار کریں علناً۔ دھرنا ادھر بھی ہو رہا ہے لاہور میں، دھرنا مختلف جگہ پہ ہو رہا ہے، اپنا حضور وہاں پر دکھائیں کہ ہم ان مومنین کے ساتھ، کہ ان مظلومین کے ساتھ جن کے سر کاٹے گئے ہیں، ناحق سر کاٹے، ہم کئی دفعہ کہہ چکے۔ یہاں پر یہ ساتھ لاہور کے ساتھ جہاں پر مسیحیوں کا قتل ہوا تھا، ہم نے نماز جمعہ میں اس کی مذمت کی تھی، بے گناہ مسیحیوں کو کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ احمدیوں کو قتل کیا گیا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی۔ اگر کسی جگہ پر سنی اور شیعہ کا فساد بے جا ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اب تو ہمارے اپنے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے اب خبر اخیراً یہ آئی ہے کہ 50 یا 55 بچے صرف اس واسطے مر گئے ہیں کہ ان تک دوا نہیں پہنچی۔ میں غزہ کے لیے کیا بات کروں کہ غزہ کے اندر ہر طرف گھیرا ہو گیا ہے، یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ خاموش ہے ہماری فوج،
خاموش ہے ہمارا صدر، خاموش ہے ہمارا وزیر اعظم، خاموش ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ، خاموش ہے، بلکہ وہ بیرسٹر صاحب کہتے نہیں وہاں پر تو دوائیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم بے شرم انسان، تم بجائے اس کے کہ تم لوگوں کو جو ہے نا وہ ہمت دلاؤ، تم زخموں کے اوپر نمک پاشی کرتے ہو۔ تمہیں کیا حق حاصل ہے اصل حکومت کے اندر رہنے کا؟ پھر یہ بتاؤ تمہیں کیا افضلیت حاصل ہے ہم سب پر؟ صرف یہی ہم چاہتے تھے نا کہ تم لوگ صحیح طریقے سے نظم اور انتظام لے کر آؤ۔ نظم و انتظام تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت بیکار حکومت ہے، خواہ یہ وفاقی ہے خواہ یہ صوبائی ہے، یہ سب کے سب جعلی ہیں، یہ اول سے لے کر آخر تک سب جعلی ہیں۔ یہ تو بس چلا ہوا ہے سلسلہ جو چلا رہا ہے وہ پیچھے، وہ ادھر سے تبدیلی ہوگی ادھر سے بھی تبدیلی ہوگی۔ یہ ہمیں تو انسان سمجھتے نہیں، یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اٹھ کے کھڑے ہو جانا، دیکھیں اگر آپ لوگ نہیں اٹھیں گے، آپ لوگ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم پس فطرت شمار ہوں گے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے پھر چپ کر کے بیٹھے۔ کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں لا يحتمل الظلم الا الذلیل، نا انصافی کو برداشت نہیں کرتا مگر کمینہ۔ ہم کسی بھی صورت میں کمینے نہیں ہیں، ہم یہ نا انصافی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور مومنین کو خواہ وہ پارا چنار میں، خواہ وہ بلتستان گلگت میں، خواہ وہ لاہور میں، کراچی میں، یہ جو دھرنا دے رہے ہیں بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ پوری قوم کو آگے بڑھ کر یہ دھرنا دینا چاہیے جب تک کہ حکومت اپنے وظائف پر عمل نہیں کرتی۔ اس وقت ضروری ہے، تمہارا وظیفہ ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ خداوند متعال حکومت کے اندر جو افراد موجود ہیں ان کو عقل اور خرد عنایت فرمائے۔